الشہداء امام حسین صلوات۔ برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ کوشش کریں میرے بادشاہ سرکار عبداللہ کی ذات ذیشان پر اس سے بھی بلند تر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے، مل کر یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علیہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ، برائے ظہور وارث شجرہ الہیہ، برائے ظہور وارث سرکار عبداللہ، برائے ظہور وارث ذبح عظیم العلی العظیم الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے، دعا کو میرا مالک آپ سب کا صف عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء، سادات عظام اور ان کے ساتھ مل کر جس نے بھی جس بھی انداز میں اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش، جو بھی معاونت کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی اس ذات ذیشان پر کہ جس ذات اقدس کا بیٹے ہونے کے باوجود اپنے باپ پر احسان تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ کریم ذات کہ جس کے اسم کی عین بٹی ہے تو علی کو ملی ہے اور عباس کو ملی ہے، اس ذات ذیشان سرکار عبداللہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ بس ایک چھوٹا سا وعدہ چاہیے ہوگا آپ سے مجھے آج، اتنا تو آپ واقف ہی ہیں میری طبیعت سے، میں نے لوگوں کو دیکھ کر کبھی ذکر نہیں کیا، مجمع بازی ویسے بھی ذکر حسین میں تو ہوتی نہیں ہے، تو جو زیادہ لوگوں کی تعداد کو مجمع کہتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پہ اختلاف ہے ان سے، کیونکہ یہ عبادت مجموع کی محتاج نہیں ہے، یہ تو وہ انوکھی عبادت ہے جس کے لیے دو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں ذکر حسین اگر کبھی با
جماعت کرنے کا دل کرے تو تنہائی میں اکیلے کر لینا، تو تنہائی میں اکیلے کر لینا۔ ظاہری اعتبار سے ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ جب بھی ممبر حسین کی شبی بنا کر وہاں پہ مدعو کیا جاتا ہے اور مالک کی دی ہوئی خیرات کو ایک ڈاکیے کی حیثیت سے آگے پہنچانے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہوں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ کرسی صدارت پر وہی بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا بیٹھنا اللہ کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذات ذی وقار کہ جس کے اسم معلیٰ پر کل ہم رکے تھے اور آج گفتگو ہے، بالعموم ہمارے ہاں ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور ان کا ذکر نہ ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ ہم ابھی بھی جہالت میں مبتلا ہیں۔ آج میں اپنے حصے کی آپ کے ساتھ مل کر جہالت کو کھرچنا چاہ رہا ہوں، مالک کے حضور سجدہ ذکر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری تو ابھی اتنی بھی بساط نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کے بارے میں گفتگو کر سکیں، تو محمد کے باپ کے بارے میں کون گفتگو کریں، کون گفتگو کر سکتا ہے؟ بہت ہی مشکل ہے، لیکن جوں ذکر آگے بڑھے گا آپ کو اندازہ ہوگا۔ آج میری کیفیت کا، میرے انداز کا بس یوں سمجھ لیجئے، ویسے تو بارہا کئی مجالس ہیں جو حالت قیام میں پوری پڑھی ہیں، لیکن آج میں خطبے سے ہی حالت قیام میں ہوں، میں بیٹھا ہی نہیں ہوں۔ بس اپنی طرف سے کوشش ہے مزید احترام عبداللہ کروں، تو بس جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے احترام میں آغاز سے ہی کھڑا ہوں۔ 7 روزہ مجالس عزا بعنوان شجرہ الہیہ، آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے اور متواتر گفتگو کل آپ سے وعدہ کیا تھا، اور ظاہر بات ہے گفتگو کا اب محل بھی یہی ہے۔ سب سے بڑا ستم انسان نے جو اپنے ساتھ کر لیا، اور خاص طور پر بحیثیت مسلمان، کہیں یہ سوچا گیا کہ حسین ایک مذہبی شخصیت ہے، یہ ظلم کیا ہے ہم نے اپنے ساتھ کہ حسین کو ایک مذہبی شخصیت بنا دیا ہے۔ حسین کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے یہ حادثاتی طور پہ نہیں کہہ دیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ حسین کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین تو آیا ہی مذہبوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ انسان نے خود کو مذہبوں میں مبتلا کر کے قیدی بنایا ہے، حسین سب کو حر کرنا چاہتا ہے۔ اب جو ہونا نہ چاہے اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حسین کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اپنی ذات میں مکمل دین کا نام ہے، مکمل۔ حسین اپنی ذات میں مکمل دین ہے، اور ویسے بھی اس کو فقط جملہ نہ سمجھیے گا، واقعاً حقیقتاً اہل بیت اطہار کا، محمد والے محمد کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عند اللہ دین الاسلام، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہو، دین کہتے ہی اسے ہیں جو کامل و اکمل ہو گیا ہو۔ حسین ناقص مذہبوں کو انسانوں پر مسلط کرنے والے کا نام نہیں ہے، حسین نام ہے اس کا جو ہر مشکل کو آسانی سے کشا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مشکل کشا کی مشکلوں کو کشا کرنے والا حسین ہے۔ اب ایک الگ عنوان ہے، یہ جملہ کہہ دیا ہے میں نے، آپ کہیں گے مشکل کشا پہ کون سی مشکل ہے؟ مشکل کشا پہ کون سی مشکل ہے؟ یہ جو کشائی ہے نا، کشائی حل کرنا، یہ جو کشائی ہے یہ اپنی ذات میں خود ترجمانی کر رہا ہے اس بات کی، اگر یہ نہ ہوتا تو کم از کم علی عباس کو صفین میں نہ بلاتا۔ اور علی کی طرف عباس کو بھیجنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ یہ کسی وجہ سے میں نے چند لفظ کہے، ظاہری بات ہے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے کاروبار سے، اپنے اپنے کاموں سے آپ اٹھ کر آئے ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے نام حسین سے، کوشش کی ہے میں نے کہ یہاں پہ لا سکوں۔ حسین آل محمد میں یکتا و تنہا ہے، حسین آل محمد میں، آل محمد میں حسین آل محمد میں یکتا و تنہا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ یکتا و تنہا ہے۔ وہ چند جملوں کی وضاحت نہیں کی جاتی اور اہل معرفت کے سامنے تو بالکل نہیں کی جاتی، میں وہی کام کرنے لگا ہوں، وضاحت نہیں کرنی۔ حسین کے لیے کہا یکتا و تنہا ہے، وہ یکتا و تنہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس بات کو فرق کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا عقیدہ جانے۔ حسین یکتا و تنہا ہے، وہ یکتا و تنہا ہے، وہ اپنی یکتائی میں تنہا ہے، حسین اپنی تنہائی میں یکتا ہے۔ جو سمجھ گیا اس کو میں داد دے رہا ہوں، آپ آباد رہیے۔ میں نے بہت بڑی ذات ذیشان کا سہارا لیا ہے کوئی لفظ کہنے کے لیے، اور اس سے زیادہ وقت نہیں لگانا کیونکہ مجھے آج زیادہ سے زیادہ جو پڑھنا ہے مجھے وہی پڑھنا ہے۔ حسین آل محمد میں، تیسری بار کہہ رہا ہوں، جو چوتھی بار مجھے نہیں کہنا، حسین آل محمد میں یکتا و تنہا ہے۔ جس طرح حسین آل محمد میں یکتا و تنہا ہے، اسی طرح عبداللہ بنو ہاشم میں یکتا و تنہا۔ کچھ کہہ دیا میں نے، خدا کا واسطہ ہے۔ آج ذہنوں کو اتنا بیدار ضرور رکھنا، کیونکہ سنی ہوئی کوئی بات آج آپ نے سننی ہے نہیں، کیونکہ عبداللہ سنایا ہی نہیں گیا تو میں کیا کروں۔ جس طرح حسین آل محمد میں دوسرا حسین نہیں ہے، بنو ہاشم میں دوسرا عبداللہ نہیں ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، دوسرا حسین، دوسرے حسین سے کیا مراد ہے؟ حسین دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے،
حسین ہوتا ہی وہ ہے جو پہلا ہو. بے شک علی کا دوسرا بیٹا ہو پھر بھی حسین پہلا ہوگا. بھلے تیسرا امام ہو پھر بھی حسین پہلا ہوتا ہے. حسین دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح دوسرا حسین نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسرا عبداللہ نہیں ہے. دوڑاؤ اپنے اپنے ذہنوں کے گھوڑوں کو اور دشت کی سیاہی سے لے کر افلاک کے انوار تک کی سیر کر کے آؤ. دیکھو تو صحیح ہے کوئی حسین. مولا سجاد کے گھر مولا باقر، مولا صادق، کاظم، مولا رضا نہیں. اچھا تو دوسرا عبداللہ ڈھونڈو. مولا محمد خود بادشاہ عبداللہ. اچھا پیچھے آ جاؤ. سرکار عبد المطلب کے بیٹوں، ابو طالب کے بیٹوں. ابھی تو شجرہ پڑھ رہا ہوں، اوپر تک جاؤں گا. جا کے دیکھو تو صحیح کل اجداد سرکار رسالت مآب مولا محمد سے لے کر سرکار عدنان تک یہ کل 20 پشتیں بنتی ہیں. میں آخری مجلس میں لکھی ہوئی دے کے جاؤں گا ہر ایک کو. ان 20 پشتوں میں جیسے وہاں اللہ اکیلا یہاں حسین اکیلا ویسے عبداللہ تنہا. دوسرا عبداللہ نہیں ہے. دوسرا عبداللہ نہیں. اللہ کی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا. اور اس بات کے لیے دلیل اپنے ذہنوں میں پہلے سے رکھنا کہ میں محمد کے بابا کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی کنیت ہے ابو محمد. میں کچھ کہہ گیا ہوں. نہیں کن نہیں. یہاں سے بات پلٹ جائے گی. آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے کنیت ہوتی کیا ہے. بس صرف بڑے بیٹے کا نام ہوتا ہے. نہ صرف بڑے بیٹے کا نام کنیت نہیں ہوتا. اگر بڑے بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی تو 4 شعبان کو اپنی آغوش میں ابھی جلوہ گر ہوئے نور عباس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حسین بوسہ دے کے یہ نہ کہتا السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. آپ جیو، آپ سلامت رہو. مجھے نہیں پتا آج کس کا امتحان ہے، میرا ہے یا آپ کا ہے، لیکن خدا کا واسطہ میں نے پہلے سے کہا ہے آج معیار ذوق سماعت عقیدہ جو کچھ ہے وہ بادشاہ کے حوالے کر کے کورے ہو کے بیٹھ جاؤ جیسے میں کورا ہو کے آیا. السلام علیکم یا ابا الفاضل. ابھی نور جلوہ گر ہوا ہے. حسین ہاتھوں میں اٹھا کے ابا الفاضل کہہ رہا ہے. تو کہاں ہے فاضل؟ وہ جو کنیت بیٹوں سے چلاتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہاں ہے فاضل؟ کنیت فقط بیٹے کے نام سے نہیں ہوتی. آل محمد میں مبالغہ نہیں ہوتا. وہ شاعروں اور شاعری میں ہوتا ہے مبالغہ آرائی. آل محمد جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہ بھی ہو تو کیا فکر ہے، کہہ دے تو ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں سوچ کے کہتے نا، انہوں نے کہہ دیا تو ہو جاتا ہے. لیکن آل محمد جب آل محمد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے ہی کچھ نہیں کہتے کہ جو نہیں ہے کہہ دیا تو ہو جائے گا. تب یہ کہتے ہی وہ ہیں جو ہوتا ہے. حسین ابو الفضل کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جس لمحے نور جلوہ گر ہوا وہ ابو الفضل ہے. ابو الفضل کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے یہ بھی، لیکن میں تھوڑا سا جب اس طرح بات کرتا ہوں کیونکہ
ظاہر بات ہے ہمیں سلام کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم محبت بہت کرتے ہیں ہم سے، اب یہ محبتوں کا اظہار ہمیں ملتا رہتا ہے نیٹ کے ذریعے، تو میں ذرا احتیاط کر لیتا ہوں کہ ان کو بے وجہ کوئی وجہ نہ ملے۔ بات تو صحیح ہے آپ کی، فضیلتوں کا ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات فاضل، فاضل کو فاضل ہی رکھیں، اصول بھی پورا ہوگا اور خوبصورتی بھی۔ فاضل فضیلتوں، فاضل فاضل کا، فضیلتیں فاضل سے ہوتی ہیں، یعنی فاضل جب اپنا سینہ کھولتا ہے تو فضیلتیں دکھائی دینا شروع ہوتی ہیں، یعنی فاضل جب اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو فضیلتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، یعنی فاضل جب اپنے ہاتھ سے خیرات دے دے تو جس کی جو فضیلت ہے وہ اسے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی مرتا ہے تو زمین کا بوجھ کم کرے، زمانے میں جس کے پاس جو فضیلت ہے عباس کی خیرات، آپ آباد رہی، مولا آپ کو سلام۔ بات تو اچھی ہے، اجر تو ملے گا، میں نوکر میں دوبارہ کہتا ہوں اجر تو ملے گا، نیتوں پر ہے نا، نیت نیک ہے، مجھے پتا ہے، لہجہ بتا رہا ہے نیت نیک ہے، لیکن عباس با وفا نہیں ہوتا، با وفا وہ ہوتا ہے جو عباس سے وفا کرے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے بڑوں نے آپ کو یہ بتایا ہے یا نہیں کہ وفا کس کا نام ہے؟ عباس با وفا نہیں، عباس خود وفا ہے۔ عباس کے اسماء میں سے ایک اسم ہے وفا۔ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں وفا کا پروردگار، کہتے ہیں نا، ہے نا، پھر کہوں گا بات ہی اچھی ہے، نیت اچھی ہے، اجر تو ملے گا، وہ نیت کے بنیاد پہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اچھی بات کو مزید اچھا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وفا کا پروردگار عباس، کیوں؟ کیونکہ عباس خود وفا ہے نا، تو اب خود کا پروردگار تو نہیں ہوگا، عباس خود وفا ہے، وفا کا پروردگار کہنا ہے تو حسین کو کہو۔ ہے نا، عباس ابوالفضل العباس، ابوالفضل، فضل سے پہلے پھر ال ہے، دوبارہ کہوں گا یقیناً فضل سے پہلے پھر ال ہے، ابل الف لام، ابل فضل کے بعد پھر ال ہے۔ محمد، المحمد کہاں ہے؟ حسین منی، آپ جی ہیں، سلام ہے آپ۔ ایک بات بتاؤ، اس حدیث میں حسین 2 دفعہ ہے، ال 1 دفعہ کیوں آئے؟ حسین منی و انا من الحسین،
محمد کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں الحسین سے ہوں. میں ال بتا رہا ہوں خدا کا، میں الحسین سے ہوں. عربی کا قاعدہ ہے، اسے تخصیص کا صیغہ کہتے ہیں. جہاں ال لگ جائے اس کا مطلب ہے مخصوص، ایک ہی، سب سے بڑا، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. جیسے انگریزی میں دو ہوتا ہے، عربی میں ال ہوتا ہے. سب سے پہلا ال لا کے ساتھ لگا ہے. نہیں واہ واہ نہیں نا. اب یقین کریں میں اندر ہی اندر استخارہ کر رہا ہوں، کہوں پھر یا نہیں. سب سے مولا وارث، سب سے پہلا ال لا کے ساتھ لگا ہے. اب ذرا اس کو جوڑو تو صحیح. سب سے پہلا ال لا کے ساتھ لگا ہے. اب ال اور لا کو جوڑو نا، کیا بنا؟ ال لا. اب بنا وقفے کے بولو کیا بنا؟ تو یہ کیسا اسم ہے جس میں لا سے پہلے ال لگا ہے؟ لا تو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، لا الہ، لا تو اسے کہتے ہیں نا. تو ال یعنی سب سے بڑی نہیں. قسم بخدا جگر کم از کم فولاد کا چاہیے یہ بات کرنے کے لیے جب پتا ہو کہ دنیا میں لائیو جا رہی ہے. میں یہ جانتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. اگر پھر بھی کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تو شہر اس کی مرضی کا، چوک اس کی مرضی کا، اپنے ساتھ جسے مرضی لائے. میں فقط علی کا ایک خطبہ توحید لے کے آؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کس کا باقی جاتا ہے. سب سے پہلا اللہ کے ساتھ لگا تو کیا بنا؟ اللہ. مطلب کیا ہوا پھر؟ کہ سب سے بڑی نہیں. قسم ہے مجھے اسی اللہ کی، نہ پتا چلتا زمانے کو یہ سب سے بڑی نہیں ہے کس کی اگر حسین نہیں نہ کہتا. کچھ کہا ہے میں نے؟ حسین مدینے سے کہہ کے نہیں چلا میں نہیں کرتا بیعت اور میرا ہاتھ نہیں ہے. اللہ اللہ کا ہاتھ ہے. نہیں حسین کی نہیں ہاں میں بدلی نہیں. ایسے اللہ قائم ہے. کوئی دکھائے اللہ ہے؟ دکھا سکتا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی بتائے اللہ ہے؟ کوئی بتائے کہاں ہے؟ کوئی بتائے کیسا ہے؟ رنگ روپ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہی بتائے گا جو یہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے، انہوں نے کہا واحد ہے جی واحد ہے، کہا احد ہے جی احد ہے، کہا سمد ہے جی سمد ہے، کہا لم یلد ہے کہا جی ہے، کہا ولم یولد ہے کہا جی ہے، کہا وہ کہہ رہا ہے یہ میرے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا جی ہے. ہمارے کھاتے میں تو کچھ نہیں ہے سوائے جی کہنے کے، ہے نا. وہ کہہ رہے کہو لا، ہم نے کہا لا. انہوں نے کہا کہو الہ، ہم نے کہا الہ. تو ال سمجھ میں آیا؟ ال لگتا کہاں ہے؟ لیکن جہاں جہاں بھی لگا ایک ہی بار لگا ہے. قسم بخدا دو ہی جگہ نظر آئی ہیں مجھے
جہاں وہ جگہیں مقامات کے معیار پہ ایسی جگہ چلی گئیں کہ وہ ال جو لا کے ساتھ بھی ایک بار لگتا ہے اسے 2 مرتبہ آنا پڑا، یا جب کہا گیا العلی العظیم، یا جب کہا گیا ابوالفضل العباس، 2 دفعہ الفضل العباس، عباس فضیلتوں کا، فاضل کا، جس سے فضیلتیں نکلتی ہیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے، فضیلتیں، لیکن تھوڑا بات پیچھے ہے نا، یعنی فضیلتیں تو جمع ہو گئیں، جب آپ فضل کہیں گے تو وہ واحد ہے، احد ہے، اس سے ہے نا، اس معاملے میں احتیاط۔ تو ابوالفضل عباس، فضل کا مالک، باپ نے، ہر ابو باپ نہیں ہوتا، جیسے ہر ماں نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیا یہاں سوچ کے ہنس رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، میں تو صحیح بات کی ہے، ہر ماں نہیں ہوتی۔ میں بھی کل ترجمہ بتا نہیں رہا تھا، کا درخت کی جڑ کو بھی کہتے ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کون سی تک چلے گئے؟ اچھا پتہ نہیں، باہر چلیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہر ابو باپ نہیں ہوتا، لیکن ہر باپ مالک ہوتا ہے۔ گم سم نہیں بیٹھنا، خدا کا واسطہ ہے، لیکن ہر باپ مالک ہوتا ہے۔ یہ جو ابو کہا گیا ہے نا، ابو یعنی باپ، باپ کہو گے تو ترجمہ چھوٹا ہوگا، مالک کہو گے ترجمے میں وسعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک باپ ہوتا ہے، مالک باپ ہوتا ہے، مالک اور بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، مالک خالق بھی ہوتا ہے، مالک رازق بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ باپ کیونکہ حفاظت کرتا ہے بچے کی، اس لیے بچے کی جان کا مالک ہے نا، اس لیے مالک کہا گیا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جب ہم اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا، یہ باپ والے ترجمے پہ کنیت میں ابو کا مطلب باپ، مولا علی پہ ایک، کیونکہ خبیثوں کو تو سوائے اعتراض کی اور کوئی بات ہی نہیں نا، نکال کے ایسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جنہیں ڈھونڈنے سے ابو نہیں ملتے وہ ڈھونڈنے سے علی پہ اعتراض ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اتنی محنت اپنے ابو کو تلاش کرنے پہ کرو، علی پہ اعتراض کے لیے نہیں۔ عجیب اعتراض ہے کیا جی، آپ کہتے ہیں ابو تراب، تو ترجمہ کیا کیا گیا؟ مٹی کا باپ۔ انہوں نے کہا مٹی کا باپ تو علی مٹی کا باپ ہے، تو چلیے ٹھیک ہے جناب سیدہ کے لیے تو جیسا کہ کہا گیا، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں تو وہ تو نور ہو گئیں، لیکن جو باقی تمام انسان ہیں وہ تو مٹی سے بنے ہیں، تو جو علی بادشاہ کی جو باقی تمام ازواج مطہرات ہیں وہ تو مٹی سے ہیں، تو علی تو مٹی کے باپ ہیں، تو یہ عقد کیسے ہو گیا؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے لائیں، اور یہ کیوں ان کو منہ کھول کے یہ اعتراض نکالنے کا موقع ملا؟ کیونکہ ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے غچہ کھایا، اسپیسیفک ہو گئے باپ۔ ابوالحسن جب کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تب آپ کہیں حسن کا باپ، لیکن جب ابو تراب کہا جا رہا ہے تب تو کم از کم سوچیں کہ اس کا مطلب مٹی کا باپ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مٹی کا مالک۔ ابو تراب مٹی کا مالک،
ترجمہ ہو گیا؟ لے جاؤ اب اٹھا کے اس کے پاس جو بکواس کر رہا تھا کہ تمام انسان تو مٹی سے ہوتے ہیں. جی ہاں ہوتے ہیں. تو علی مٹی کا مالک ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے زوجہ کا مالک شوہر ہوتا ہے. ہو گیا جواب اعتراض کا. تو اب میں ایک ہی جملے پہ کھڑا ہوں، دیکھو 10 منٹ ہو گئے اس معاملے پہ. تو پھر کیونکہ بات مجھے لگ رہا تھا ضائع ہو رہی ہے تو مجھے رکنا تھا، کیونکہ آج جس ذات ذیشان پر ہے میں ایک ایک بات کائنات کی قیمت سے قیمتی ہے. کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، اس ذات کی ایک ایک بات کے لیے وہ ذات خود صدقہ ہو رہی ہے. پتا نہیں سنا ہے آپ نے یا میں کہہ گیا ہوں؟ کائنات، جی بسم اللہ. کائنات جس کی صدقے میں بنی ہے، اس ذات کی ایک ایک بات پر وہ محمد خود صدقہ ہو رہا ہے. ابوالفضل فضیلت کا مالک، فضل کا مالک عباس. تو جس کے پاس، بھائی نے کہا تھا جس کے پاس بھی، اب یہ جس مجھ سے نہ پوچھنا، گھاٹا ہو جائے گا. بس جس کے پاس بھی، اور جس کو جس لگانے کا شوق ہے نا، جنہوں نے من کنتوں میں بھی جس لگا لیا، انہیں دعوت عام ہے. جس کے پاس بھی فضیلت ہے، وہ بھلے من کنتوں مولا والا مولا ہی کیوں نہ ہو. جس کے پاس جو فضیلت ہے دی ہوئی عباس کی ہے. اتنا بڑا، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مل کے حیدری. اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں. عجیب، مولا عباس امام تو نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. اور مولا عباس حجت بھی نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. یہ مولا عباس معصوم بھی نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. میں نے پہلے سے زیادہ جلدی کہا. جیسے اچھا عباس امام ہیں؟ نہیں نا. تو جیسے آپ نے دل گردے سے کہا امام نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے کہ مولا عباس معصوم نہیں ہے تو تب آپ کا دل کیوں کھنچتا ہے؟ امامت پہ نہیں کھنچ رہا. حسین امام ہیں، عباس نہیں ہے. بچپن سے پڑھا جو دیے گئے، بچہ امام کتنے؟ 12 یاد کر لو. معصوم کتنے؟ 14 یاد کر لو. معصوم گنتے ہوئے 14 پہ رک کر، نوٹ گنتے ہوئے جو 15 پہ جاتا ہے دل کرتا ہے لعنت کروں. تو اب حسین امام تو عباس کیوں نہیں؟ نہیں تو نہیں بھائی، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ عباس امام کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہیں ہے. حجت نہیں ہے عباس، نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. امام نہیں ہے عباس، نہیں ہے. معصوم نہیں ہے عباس، نہیں ہے. کیوں؟ ارے سمجھے ہی نہیں ہیں آپ. سمدیت کسی شے کا نام ہوتا ہے، اور قرآن کی زبان میں سمد کہتے ہیں بے نیاز کو، اور بے نیاز اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا.
سمجھے آپ؟ ہمارے اساتذہ بزرگ جواب دے دے کر انبار لگا دیے کتابوں کے. بھئی یہ تو نہیں باز آنے کے ہم روش بدل لیتے ہیں. نہیں ہے عباس کچھ بھی نہیں ہے. نہ امام ہے عباس، نہ حجت ہے عباس، نہ معصوم ہے عباس. کچھ نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ اچھا نہیں یاد آیا، ایسے تو نہیں کہو. اللہ کا اللہ ہونا بذات خود عہدہ ہو یا نہ ہو، ولی تو ہے. ولی تو وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے، رسول نہیں ہے، نبی نے اس نے کہا ولی ہوں. اللہ جانے ولایت میں ایسا کیا رکھا ہے، اللہ ہو کہ وہ کہہ رہا ہے ولی تو کہو مجھے. ولی تو ہے وہ. تو عباس تو ولی بھی نہیں ہے. عباس تو ولی بھی نہیں. ہاں میں سوچ یہ رہا ہوں اگر عباس امامت لے لیتا تو امام 12 ہوتے یا 2 ہوتے؟ میں یا مولا عباس جو میں نے کہا ہے میں دعا کر رہا ہوں آپ وہی سمجھے ہو. میں نے کہا عباس امامت لے لیتا تو امام 12 ہوتے یا 2؟ ایک نہیں کہا. کیوں؟ اگر عباس امامت لے لیتا آل محمد میں سب نے منصب امامت چھوڑ دینا تھا اور عباس نے حسین کو چھوڑنے نہیں دینا تھا. آپ سلامت رہو. اس لیے اللہ جاؤ سمجھیں آپ. قسم بخدا مقصد و حقیقت بھی یہی ہے. میں قطعاً خطابانہ رنگ ڈھنگ کے چکر میں پڑھ کر ربط نہیں ملا رہا. جس طرح سب کچھ رکھ کر بھی عباس نے سب کچھ بانٹ دیا، اسی طرح اپنے صلب اور آغوش اطہر میں نور محمد اور رسالت رکھتے ہوئے عبداللہ نے بے نیازی سے کہا جا خاتم النبیین تو ہوا. کچھ کہہ رہا ہوں میں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹا جملہ نہیں کہا میں نے. بادشاہ نے محمدیت کہاں سمائی ہوئی ہے؟ کلو نام محمد. یہ کلو نام محمد کا جو قل کا قل محمد ہے یہ عبداللہ میں ہے. یہ قل کا قل محمد عبداللہ. تو محمد اکیلا تھوڑی نا، نبوت عبداللہ میں، رسالت عبداللہ میں ہے نا. جا میرا بیٹا، جا میرا بچہ، جا آپ بنو، جاؤ ہم نے آپ کو محمد کیا. میں نے کہا تھا آج باتیں نہیں ہوں گی. دیکھیں عباس پہ پڑھ رہا تھا، آپ آتی ہیں سننے کے تو کیفیت کیا تھی. آج نیا ہے نا آپ کے لیے عبداللہ. آج سن لو قسم بخدا، تاکہ اختتام تک کم از کم جو ربط چل رہا ہے اسی کی وجہ سے پتہ چلے ذات عبداللہ کیا ہے. جس کا عین تقسیم کرنے پر آئے، جس کا عین عبداللہ، جس کا عین تقسیم کرنے پر آئے تو عین علم کر دیتا ہے، عین عبادت کر دیتا ہے، عین علی کر دیتا ہے، عین عباس کر دیتا ہے. جس کی بے تقسیم کرنے پر آئے تو اللہ سے پہلے ہوتی ہے.
جس کی دال تقسیم کرنے پر آئے تو محمد کو کامل کر دیتی ہے. محمد ہے نا. اور جس کا الف تقسیم کرے تو اللہ ہوتا ہے. جس کا لام تقسیم کرے تو لولاک کو خیرات ملتی ہے. اور یہ اسی کی ہے جو ہوویت میں ہے. ایسے ہے عبداللہ، ایسے ہے. کیا کہا تھا میں نے؟ جا میرا بیٹا، جا تجھے محمد کیا، جا تجھے محمد کیا. اور دیکھ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم جسے محمد کریں وہ پھر کسی کی بھی تعظیم میں خاموش ہو کر کھڑا رہے. تجھے محمد کر کے تیرے آنے سے پہلے اسی لیے جا رہے ہیں. جا تجھے محمد کیا. جا تجھے محمد کیا. محمد مولا خاتم النبیین ہے. محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے. پہلے تو ہے نا، ہے نا. یا تو کوئی 1,24,000 گنوا کے پورے کر دے. یا تو کوئی 1,24,000 گنوا کے پورے کر دے. اور اگر پورے عالم اسلام میں کسی کی اتنی اوقات و بساط نہیں ہے تو زیدی کی زبان بھی پکڑے گا نا تو جسم کا انگ انگ بولے گا مجھے نہیں پتا کس نے کس کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن محمد آخری ہے. اس سے پہلے تو ہیں. کیا خبر؟ عبداللہ بھی رسول ہے، ابو طالب بھی. کسی کو کیا پتا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. ہم تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نبوت کے سر کے تاج کو عبداللہ کہتے ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے پیغمبری کی جوانی کو عبداللہ کہتے ہو سکتا ہے نبوت کے حسن کا نام عبداللہ ہو. کتنے حسین تھے، پوچھ نہیں رہا، بتا بھی نہیں رہا. معاذ اللہ، اللہ تھوڑا ہی نہ ہوں. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. ممکن کوئی لفاظیت نہیں. ایک ایک کر کے آپ کو تاریخ کے دریچے میں لے کے آؤں گا. ہم بات کر رہے ہیں شجرہ الہیہ کی، اس کڑی کی کہ جب آغاز ہو تو محمد ہے. محمد ابن عبداللہ، وہ ذات ذیشان جس کی کنیت ہے ابو محمد. تو ابو ہے ابو الفضل العباس، فضیلت فضل کا مالک. اب کوئی اگر گم سم رہا تو استخارہ کر کے بولنا، پہلے نہیں. ابو الفضل العباس فضل کا مالک، ابو تراب کا مالک، ابو محمد کا مالک. محمد کی ملکیت رکھنے والا. اندازہ ہو رہا ہے؟ اور اب اندازہ ہوگا دھیرے دھیرے
کہ کیوں نہیں پڑھتا یہ مولوی عبداللہ میرے بادشاہ کی ذات تک کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ علی سنو ہم سے، محمد اور اللہ سنو تم اپنے مولوی سے، تمہیں تو فرق لگے گا۔ ہم نے تو علی بیان کرنا جیسا بتایا علی نے کہ جو علی ہے جیسے محمد نے کہا، تو جلد بازی نہیں کرو، علی ہم سے سنا ہے تو محمد بھی ہم سے سنتے جاؤ، اللہ بھی ہم سے سنتے جاؤ، تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو جاتے ہی آپ کی سو کالڈ توحید کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں علی کو بڑھا دیا، ہم نے علی کو نہیں بڑھایا، معاذ اللہ آپ اپنے عقیدے کو کچھ کھلائیں پلائیں، وہ پھل پھول ہی نہیں رہا، شرنک ہوا پڑا ہے۔ ہم نے کہاں بڑھایا علی؟ ہم تو جو علی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، علی کو بڑھایا ہی نہیں جا سکتا، مسئلہ تو یہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ علی کو نہیں بڑھایا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ علی کو بڑھانے کے لیے ایک اور علی چاہیے، وہ ہو نہیں سکتا، تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا حسن، کیا حسن ہے، ظاہری حیات طیبہ محمد کے مالک کی ظاہری حیات طیبہ 24 سال ہے، 24 سال، اور اس 24 سال میں پورے عرب میں ایک ہی نام گونجتا تھا، پورے عرب میں نہیں، شام تک، کیونکہ تجارتی قافلہ جاتا تھا، تجارتی قافلہ یہ آل محمد کا، سرکار عبد المطلب کا شام تک جایا کرتا تھا تجارتی کا، تو یہاں سے مکہ اور مدینہ سے جو تجارتی قافلے شام تک جاتے تھے، وہ جس روٹ سے جاتے تھے اس روٹ سے شام تک 24 سال ایک ہی بات تھی۔ یمن تک قافلے جاتے تھے تو قافلوں میں، یمن تک قافلوں میں سرکار عبد المطلب کے عبداللہ بھی جاتے تھے، تو جس روٹ سے یمن تک قافلے جاتے تھے پورے اس روٹ میں اور یمن تک ایک ہی بات تھی، 24 سال ایک ہی بات تھی، کیا؟ جب بھی کہیں ذکر حسن ہوتا ہر بندہ ایک ہی بات کرتا، وہ عبداللہ، او عبداللہ۔ اب میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لفظ آپ کو سنے ہوئے لگیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ نے سنا ہے، لیکن نہیں سنا، کیونکہ جب میں مکمل کروں گا تو آپ کہیں گے اوہ اچھا، اوہ اچھا۔ سرکار عبد المطلب نے ایک بار نصیحت کی، بیٹا احتیاط۔ کچھ عرصے بعد، بیٹا ہم جانتے ہیں آپ نے ہماری نصیحت پر عمل کیا، احتیاط بیٹا، مزید احتیاط۔ تھوڑے عرصے کے بعد، بیٹا یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کو ایک ہی بات کی نصیحت بار بار کر کے آپ کی شان پہ کوئی انکش زنی کر رہے ہیں، نہ بیٹا، مجھے پتا ہے آپ نے مزید احتیاط کی، لیکن بیٹا مزید احتیاط۔ یہاں تک بات پہنچی تو پھر سرکار عمران کو، جنہیں آپ ابو طالب کہتے ہیں نا، سرکار عمران کو سرکار عبد المطلب نے اپنے بیٹے سرکار عبداللہ کے ساتھ کر دیا۔ عمران خیال رکھ، احتیاط۔ سرکار عمران ابو طالب کو سرکار عبداللہ کے ساتھ کر دیا، احتیاط۔ اب وہ ساتھ ہو گئے، آپ سوچ رہے ہوں گے کاہے کی احتیاط، سنتے جاؤ، احتیاط۔ تھوڑے دن گزرے، سرکار عبداللہ مسند پہ بیٹھے ہوئے، بلایا دونوں بیٹوں، کہا بیٹا میرے لگتے جگر، میں نے آپ سے کہا احتیاط، اچھا ادھر آئیے، آپ بیٹھیے۔ سرکار عمران سے، بیٹا آپ تو بڑے ہیں،
میں نے کہا تھا احتیاط، کہا بابا جیسا آپ کا حکم تھا میں تو ساتھ ہی گیا تھا۔ کہا بیٹا یہی تو کہہ رہا تھا میں، پہلے بنا نقاب کے اکیلا عبداللہ جاتا تھا، سارا مکہ اسی بات سے پریشان تھا کہ پورا دن گزر جاتا ہے بازار میں خرید و فروخت بند رہتی ہے، اب آپ بھی ساتھ گئے ہیں، جو قافلے آ رہے ہیں راستہ رکا ہوا ہے۔ عرب نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا، عبداللہ نکلتا تھا بازاروں میں خرید و فروخت، اور جب ابو طالب ساتھ آیا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اب آپ سمجھو گے آج قیامت اٹھانے لگا ہوں میں۔ سنا ہے نا یہ آپ نے اس سے پہلے بھی روایت سنی لگ رہی ہے، لیکن موقع کوئی اور یاد آ رہا ہے، ذات کوئی اور ذہن میں آ رہی ہے، کہنے والا نصیحت کرنے والا کوئی اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے اکبر احتیاط کرنا بیٹا، نہ جا ایسے۔ اکبر کو بار بار احتیاط کا کہہ کے ایک دن عباس سے کہا عباس خیال، عباس وقت کیسے دہراتا ہے خود کو، عباس خیال رکھنا۔ عباس کو خیال رکھنے کا کہا، اگلے دن آگے کہا عباس میں نے خیال رکھنے کا کہا تھا، تو نے کاروبار بار سنا ہے نا۔ آپ آباد رہو، آپ سلامت رہو۔ کیا کہتے ہیں علی اکبر کو، میرا سننا فضائل خدا کا واسطہ ہے، مولا علی اکبر کو، ان زبات کو تھوڑا سا فضائل میں سننے کی عادت ڈالی۔ مولا علی اکبر کو کیا کہتے ہیں، جو سب سے مشہور میرے بادشاہ کا لقب ہے، ہم شاباش، ہم شکلے لو۔ میں نے یہاں تک پڑھا، میرا عقیدہ تو شروع سے یہ بات کہتا تھا اور علمی اعتبار سے بھی بات میرے سامنے تھی، لیکن قسم خدا میری اپنی غیرت ایمانی، میرا اپنا عقیدہ مجھے شرم دلاتا تھا یہ بات کہنے کے لیے، لیکن آج کیونکہ عبداللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آج نہیں ہے، آج یہ بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں۔ دونوں واقعے سن لیے، لو اب میں چیلنج کر رہا ہوں، اور چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، مشکل کی کوئی بات ہی نہیں ہے، چیلنج ایکسیپٹ کر کے محنت آپ کی ہے، میں یہیں پہ ہوں، میرے پاس آ جانا، کتابیں چاہیے دوں گا، پی ڈی ایف میں چاہیے دوں گا، اوریجنل بکس چاہیے دوں گا، کھنگالو تاریخ، آپ کتاب جو کہو وہ دینے کی ذمہ داری زیدی کی، بس مجھے یہ دکھانا ہے کس دن محمد مدینے میں نکلے اور بند ہوا مدینہ۔ میں نے کہا یہ بات ہی کیونکہ ایسی ہے، میں نے کہا میں شرم کھاتا تھا یہ بات کہتے ہوئے کہ میں کیسے کہوں، لیکن اس کی حقیقت آج کھولنی ہے، اس لیے آج کہہ رہا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ میں کیوں شرم کھاتا تھا یہ بات کرتے ہوئے۔ سرکار محمد 50 واقعے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بادشاہ مولا محمد مدینے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں تجارتی قافلوں کے ساتھ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بعثت کا اعلان ہوا، اعلان نبوت ظاہری ہوا، اس کے بعد بھی کئی واقعات ہیں، وہ بچوں کے پتھر مارنے والا، وہ بڑھیا والا، کتنے واقعات ہیں، اس سے پہلے کے بھی اس کے بعد کے بھی۔ میں فضیلتوں کی بات ہی نہیں کر رہا نا ابھی، تو میں تو بادشاہ مولا محمد کے مدینے میں، مکے میں، خاص طور پہ مکے میں، ابھی مدینے کی تو بات ہی نہیں کرتے، مدینے میں جو بادشاہ چہل قدمی کر رہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیش نظر تو کوئی واقعہ نہیں ہے کہ مولا محمد مدینے میں بازار میں کہیں باہر آئے ہوں اور بادشاہ مولا محمد کو دیکھ کر سب نہیں ہے نا، لیکن علی اکبر کو دیکھ کے سب ہے نا، علی اکبر کو دیکھ کے سب۔ اور پھر حسین تو کہہ رہے تھے بیٹا احتیاط نہ، بس نقاب کرو، ایک کیا دوسرا کرو، اور کیا حجاب کرو، حجاب کرو، اللہ والا ہی کر لو، کرو تو صحیح۔
کر لو، چھپا لو، خود کو چھپا لو. وہ کتنا چھپائیں، اتنا چھپائیں. سورج بھی تو ہے نا، چھپتا ہی نہیں ہے. تو وہ تو آسمان کا سورج ہے، نہیں چھپتا. یہ حسین کا کیسے چھپے؟ عباس آپ ساتھ ہو جائیے. احتیاط کرو نا بیٹا، احتیاط کرو میرا بھائی. عباس ساتھ ہوئے. پہلے بازار بند تھے، قافلوں کے راستے بند ہو گئے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کسے دیکھیں. پہلے کب ہوا تھا؟ عبداللہ گئے ہیں. عبد المطلب کہہ رہے ہیں بیٹا احتیاط. ابو طالب کو ساتھ بھیجا کہ دھیان رکھنا. بازار بند ہو رہے تھے، راستے بند ہو گئے قافلوں کے. ابو طالب بیٹھے، کروں کیا میں، کروں کیا؟ آپ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے، قسم بخدا سرکار مولا علی اکبر مولا محمد کی شبیہ نہیں تھے. سرکار علی اکبر ہو بہو شبیہ عبداللہ. مدینہ میں یہ منظر، مکہ میں یہ منظر. یا عبداللہ کی دفع ہوا ہے، یا علی اکبر کی دفع ہوا ہے. حسین کا علی محمد کی نہیں، محمد کے مالک کی شبیہ ہے. اب پتہ چلا ارے کربلا عرض الہیہ ہے، کم از کم اس کے نام لکھی جائے گی جو شبیہ ہو محمد کے مالک کے. محمد کے مالک کی شبیہ ہے علی اکبر. اس لیے جاگیر کربلا حسین نے علی اکبر کے نام لکھی. کیوں جاگیر کربلا حسین نے علی اکبر کے نام لکھی نا؟ کون کون سی ذات آ کر ملے گی سرکار عبداللہ سے، آج تعارف ہوگا آپ کو. عجب نہیں ہے آپ مجھے کہیں کہ اسی ذات پہ پڑھتے رہیں. قسم بخ کیوں کہ میں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں. یہ راز کتنا بڑا راز ہے، کیسے بتائیں کہ سجاد کے ہوتے جاگیر کربلا علی اکبر کے نام. حسین ہے، کمال کر رہے ہو. حسین ہے نا، جانتا ہے بادشاہ جنگ ہوگی، بیٹا میرا شہید ہو جائے گا. حسین ہے، جانتے ہیں نا. سجاد تو ابھی جائیں گے آگے، ابھی سفر ہے نا. تو قبلہ ویسے بھی اصولی اعتبار سے وراثت کے بڑے بیٹے کا حق تھا. ایسے بھی کیونکہ علم امامت سے بادشاہ جانتے ہیں کہ سرکار سجاد آگے جائیں گے تو ان کا حق بنتا ہے. دونوں اعتبار سے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے کربلا اکبر کے نام. کربلا اکبر کے نام کیوں؟ ہم شکل، لیکن پہلے کیا کہتے تھے؟ ہم شکل پیغمبر. غلط تھوڑا ہی نہ ہے. غلط نہیں ہے، ہم شکل پیغمبر ہے. اور پیغمبری کی جوانی کو عبداللہ کہتے ہیں. محمد کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، محمد سے پہلے تو ہو سکتا ہے نا. ہم شکل پیغمبر، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم شکل پیغمبر آخر. عبداللہ کے شبیہ تھے. جیسے علی اکبر ہو بہو عبداللہ کی شبیہ تھے نا، ٹھیک اسی طرح عباس ہو بہو ابو طالب کی شبیہ ہے. قسم حیدری، قسم بخدا آپ داد دے رہے ہو. عالم تصور میں دیکھو، ادھر علی اکبر، ادھر عباس،
ادھر عبداللہ، ادھر ابو طالب، اور ادھر محمد و علی. کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائیں. اب محمد و علی کہہ رہے ہیں تم جس طرف رخ کرو وہی خدا کا. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے آج کل؟ ہے کہ اندازہ کسی کو؟ کم سے کم اچھا والا اونٹ، اچھا والا، کم سے کم والا نہیں، 5 سے 6 لاکھ. اچھا، اور یہ اچھے والے سے مراد یعنی اعلیٰ کوالٹی والا بات کر رہا ہوں، جو مطلب بیسٹ اویلیبل. کتنے کا؟ 7-8 لاکھ. چلو ایسا کرتے ہیں ہم 7 کی فگر ہی لے لیتے ہیں. پہلے آپ نے 6 کا پھر 8 کا، بیچ والا پکڑ لیتے ہیں 7. 7 کو تو نہیں چھوڑنا نا. تو یہ 7 کو 100 سے ضرب دو، 700. اچھا اب 7 لاکھ کو 100 سے ضرب دو، 700 لاکھ. یہ 700 لاکھ کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 70 کروڑ. ویسے حساب کمزور ہے، حساب کتاب میں نہیں کمزور ہے جی. 70 کروڑ ہو گئے. کتنے ہوتے ہیں 70 کروڑ یار؟ غریباں واسطے تو زیادہ ہوندے نے، لیکن قسم سے اچھے اچھے امیروں کے لیے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یاد کر کے بتاؤ، کوئی بندہ ایسا دیکھا ہو آپ نے 70 کروڑ روپے کا صدقہ کر دیا ہو؟ پاکستان میں کہیں 70 کروڑ کا، اور ایسے نہیں اعلان کر کے پوری دنیا میں بھائی 70 کروڑ کا یہ بس صدقہ کر رہے ہیں، جاؤ 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 لو لو، نہیں ہے. ہاں ابو طالب نے کیا تھا. عبد المطلب کے کہنے پر جاگیر عبد المطلب کی ہے، نگران ابو طالب ہے. بادشاہانہ مزاج ہوتا ہے بادشاہوں کا، ان کی مرضی ہوتی ہے جب چاہیں شاہ دکھیں، جب چاہیں بادشاہ دکھیں. ان کی مرضی ہے جب چاہیں رئیس دکھیں اور جب چاہیں سید دکھیں. ان کی مرضی ہوتی ہے جب چاہیں اپنی ذات میں ہی بطحا دکھیں، جب چاہیں خود مکہ ہو جائیں، جب چاہیں خود ہی کعبہ ہو جائیں. ان کی مرضی ہوتی ہے، ان کی مرضی ہے. بادشاہانہ انداز تھا. بادشاہانہ انداز میں ایک دن بادشاہ بعد چھوڑ کر شاہ بن کے کعبے میں آیا، اور کعبے والے شاہ کو، کعبے کی حفاظت کرنے والے شاہ نے کہا بیٹے دے، بیٹے دے، تو بیٹے دے، ان میں سے ایک میں تجھے دے دوں گا. میں کہانی نہیں پڑھ رہا، تاریخ ہے. عبد المطلب چل کے آئے ہیں کعبے میں اور دعا کر رہے ہیں کہ بیٹے دے. 10 ہو جائیں گے جب، بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں.
جب 10 ہو جائیں گے، اب یہ کتاب کی روایت ہے، میں نے منون پڑھ دی، تو 1 تجھے دے دوں گا، واپس کر دوں گا، لے لینا، کیا یاد کریں، دے، 1 واپس کروں گا، 1 کروں گا، دے۔ اچھا اس نے بھی دیے، پھر ایسے ایسے دیے، ایسے ایسے دیے، ایسے دیے کہ ان میں سے ہی ایک ابو طالب ہے نا، ایسے ایسے دیے، ان میں سے ہی ایک امیر حمزہ ہے نا، پتہ نہیں کون ہے یہ، لیکن اتنا جانتا ہوں بہادر تھے، بس اتنے کو بہادر تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے علی سپاہی بن کے لڑتا تھا۔ اتنا کافی ہے نا، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، ہے نا۔ سلامت و آباد رہیں۔ یہ والی بات بہت آپ نے دھیان سے سننی ہے، آپ کو آپ کی زندگی کا ایک بہت، بس ٹھیک ہو گیا، آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا تحفہ دینے جا رہا ہوں میں، اور یہ جب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، بہت قیمتی تحفہ ہے یہ، آپ کی زندگی کا تحفہ ہوگا، اور بڑی جلدی میں اس منزل سے گزروں گا، لیکن یہ کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آپ تاریخ عرب اٹھائیں یا ہسٹری آف عربیہ اٹھائیں، یہ بہرحال مختصر تاریخ عرب سے لے کر ان ڈیٹیل لکھی گئی ہر تاریخ میں یہ واقعہ لازمی ملے گا، یہ اتنا اہم واقعہ ہے۔ کیا عبد المطلب آئے، کہا بیٹے دے، بیٹے کیسے آئے، آپ بیٹوں کا ذرا معیار دیکھیں، حمزہ جو بیٹے آئے، کیا جاہ و جلال اور کیا طاقت ہے نا، کیا بہادری ہے، تو کیا شجاعت ہے، حمزہ کھڑے ہوں تو علی 2 قدم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، محمد بیٹھے ہیں، محمد یاد رکھیے گا پروٹوکول ہوتا ہے، سٹیٹس ہوتا ہے شخصیات کا، ان کے بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، تصویر کھچانے کا، آج بھی دنیا میں بیٹھے تو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چلا کہاں سے، آل محمد نے تو بتایا ہے، پروٹوکول کے بانی ہیں آل محمد، انہوں نے تو بتایا دنیا میں پروٹوکول ہوتا کیا ہے، تو جب بھی کوئی رائٹ سائڈ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی گھر سے چلا تھا یہ سوچ کے میں نہیں چھڈاں گا، چلے تھے، پھر آئے بھی مولا محمد کے پاس، آئے، روایت کہتی ہے محمد کے پیچھے دیکھا تو دائیں طرف رائٹ سائڈ حمزہ کھڑے تھے، رائٹ، لیفٹ دیکھا تو علی کھڑے تھے، علی ایسے کھڑے تھے، حمزہ ایسے کھڑے تھے، حمزہ کے بس ایسے کرنے کی دیر تھی، کلمہ پڑھا تھا، اب آپ ذرا سوچئے جو ایسے کر کے کلمہ پڑھوا دے، یہ بتا کیا رہا ہوں، یہ کیوں اچانک میں طاقت اور اس پہ شجاعت پہ آ گیا ہوں، روب و دبدبے پہ آ گیا ہوں، وجہ
قصے کہانیوں میں سنی ہیں، پتہ نہیں یہ قصے کہانیاں جنہوں نے جہاں سے لی ہیں وہ بھی آل کائنات کی ہر شے لوگوں نے آل محمد سے لی. بچوں نے اکثر کہانیاں پڑھی ہوں گی، آپ نے بھی زندگی میں. یہ یونان کا ایک کریکٹر ہے، نہیں جی ہرکولس، ٹھیک ہے، ایک کریکٹر کہانیوں میں ملتا ہے ہرکولس، ہے نا. تو وہ اکثر تصویروں میں، کہانیوں میں، فلموں میں دکھاتے ہیں. اس کی کمر پہ کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کھال. کس کی؟ شیر کی، ہے نا، سر سمیت. اس نے شکار کیا تھا شیر کا سر سمیت. کہانی ہوگی ہرکولس کی دفعہ، ادھر کہانی نہیں تھی. ایک شیر مکے کے باسیوں کو بار بار تنگ کرتا تھا. کسی نے آ کے ایک بار عبد المطلب سے شکایت کر دی کہ شیر ہمیں بار بار تنگ کرتا ہے، ہمارے بچے سہم جاتے ہیں. عبد المطلب نے مسند پہ بیٹھے بیٹھے کہا، حمزہ تمہارے ہوتے مکے میں دوسرا شیر کون ہے؟ کہا جی بابا سمجھ گیا. شیر کا شکار نہیں کیا تھا. اس نے جب حملہ کیا نا خالی ہاتھوں سے، حمزہ نے اپنے دونوں ہاتھ چھلانگ مار کے آتے ہوئے شیر کے جبڑے میں ڈال کے اس کے منہ کو دونوں طرف سے کھولا. علی نے جیسے کلائے اجگر چیرا تھا، حمزہ نے شیر کو چیر. اور صرف چیرا نہیں ہے، اسی عالم میں جھٹکا دیا ہے. مطلب آپ سمجھے ہی نہیں ہے، اتنا طاقت کے ساتھ کہ کھال نکل آئی اس کی. کھال کو اکھاڑنا ہی کام ہے، باقی ایسے ایسے کر کے تو باقی لوگ کر لیتے ہیں. اکھاڑ کے کھال کو کہا غلاموں کو اتار کے لے آ. یہ ریئل لائف میں یہ کریکٹر سرکار امیر حمزہ کا ہے. پھر اس شیر کی کھال کو اپنی کمر پہ پہن کے پھرا کرتے تھے سرکار حمزہ، اور اسی لیے مشہور تھا بطحا کا شیر. اکلوتا ایک ہی ہے. کیوں؟ بابا نے کہہ دیا تھا، بابا نے کہہ دیا تمہارے ہوتے مکہ میں دوسرا شیر. یہی وجہ ہے علی سپاہی بن کے لڑ رہے تھے. دادا نے کہا تھا جب تک حمزہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی طاقت ہے نا. مظاہرہ کیا کئی جگہوں پر طاقت کا. یہ تو ایک شیر کی ہے. آگے اب وقت نہیں ورنہ بتاتا. اور اب میں آپ کو سرکار عمران کی طاقت کا کیا بتاؤں. یہ عالم تھا طاقت کا کہ حمزہ کی دفعہ عرب کہا کرتا تھا دعا کرو کہیں حمزہ نہ آ جائے. اور سرکار عبداللہ کی، سرکار عمران ابو طالب کی دفعہ کہتے تھے جہاں جہاں ابو طالب ہے وہاں نظر رکھو. ابو طالب کے ہاتھ میں اگر تلوار دیکھو تو بتا دینا. جب محمد مالک نے کہا تھا نا چچا وہ صلاۃ قائم کرنی ہے، اعلان نبوت کیا، پورا مکہ دشمن. وہ شوٹ ایٹ سائٹ والی بات تھی سرکار. آج کی زبان میں بولوں آپ کو، ان کافروں کے پاس کہ محمد جہاں دکھیں بس. کیوں؟ ان کی تو روزی روٹی بند ہو گئی سرکار. تو اب ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں صلاۃ قائم کرنی. جی بیٹا بسم اللہ. کہاں؟ کہا کعبے میں. جی بیٹا آپ ہی کا گھر ہے، کریں. آگے علی بی بی ملکۃ العرب جاتے جاتے گھر سے دیوار پہ لگی تلوار کو اٹھایا.
میان میں رکھی ہوئی تلوار لے کر کعبے کی سیڑھیوں کے آگے رکھے ہوئے منبر پر ٹھیک اسی طرح بیٹھے ابو طالب جیسے عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ اپنے زانوؤں پہ تلوار رکھی، کہا بیٹا پڑھو۔ ابو طالب کے ٹھیک سامنے اب بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر جو کعبے کی سیڑھیوں کے سامنے ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے کعبے سے، اپنی جاگیر سے ٹیک لگائی ہوئی ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے کعبے سے، زانو پہ تلوار، سامنے محمد، پیچھے علی، پیچھے ملیقۃ العرب، صلاۃ قائم کر رہے ہیں۔ ابو طالب کے ٹھیک سامنے محمد قیام بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ مولوی کو کوئی لائے گا کہ میں ہی لا کے بتاؤں، او حیا کر، جس کے باپ کے سامنے محمد سجدے کر رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے، اس کے بیٹے کے نام سے تیری باطل ہے۔ پہلی نماز پڑھوانے والا، پہلی صلاۃ قائم کروانے والا، پڑھیے، ہو گئی۔ تلوار تھی بس ایک، آخری منزل پہ تلوار تھی، پورا عرب اس تلوار کے روب میں رکھا ہوا تھا۔ میان میں ہیں، میان نکالی ہی نہیں، نکالی ہی نہیں ہے۔ کیا جنگ سناؤں گا آپ کو؟ آل محمد میں ایک ایسی ذات بھی ہے، عباس کا ڈر تھا صفین میں لڑا، حسین کا ڈر تھا کہ عباس کی لڑائی کے بعد علی نے عباس کی پیٹھ تھپ تھپا کے کہا تھا، دیکھا کیسا لڑا ہے عباس؟ سب نے کہا ہاں، کہا دیکھا، اور تم نے ابھی حسین کو کہاں دیکھا؟ تو ڈر تھا علی کو دیکھا تھا، ڈر تھا۔ آل محمد میں ایک ایسا بھی ہے، ساری زندگی تلوار میان سے باہر ہی نہیں آئی، اور ڈر تھا اگر آ گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جس حمزہ کے ہوتے ہوئے علی 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں، ابو طالب کے ہوتے حمزہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے۔ ڈر نہ ہو، اب ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ، آل محمد میں سنو سال میٹر نہیں کرتا، آل محمد میں رشتے میٹر نہیں کرتے، آل محمد میں تقدس کا، احترام کا، معاملات کا الگ ہی جہان ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے سننا، ابھی تو میں ایک میزان کی بات کر رہا ہوں۔ علی کھڑے ہوں، عباس ہٹ کے کھڑے ہیں، حمزہ کھڑے ہیں، علی 2 قدم پیچھے کھڑے ہیں، ابو طالب کھڑے ہیں، تو حمزہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ چھوٹا ہوا تو کیا ہوا، اللہ جانے اس حسن میں طاقت کتنی تھی۔ 24 سال کا عبداللہ کھڑا ہو تو ابو طالب پیچھے۔ کیونکہ یہ عبداللہ ہی نہیں ہے، محمد کا مالک ہے، مالک محمد کھڑا ہے۔ آپ سلام۔ بس یہ آخری روایت،
10 دے. ابھی میں 10 کا تعارف کرنے جاؤں، الگ سے اشرا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے سرکار عبداللہ تک ہی تھا، میں ہر بات کو پلٹ کے وہیں پہ لایا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب 10 آ گئے. اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو چن چن کر مصطفیٰ بھیجے، مرتضیٰ بھیجے، مجتبیٰ بھیجے، ارتضیٰ بھیجے. اس نے بھی ایسا کمال کیا، گویا آپس میں کہا تو دے تو میں ایک تجھے دوں. اس نے بھی ایسے دیے کہ گویا ادھر مشکل ہو جائے کون سا دوں. قسم بخدا یہ جو محبتوں کی رقابت ہوتی نا، اسے وہی سمجھے گا جو محبت میں مبتلا ہو. اب دیکھیں گے کون سا دیں. تو بھائی کس کو دیں؟ جس کی طرف دیکھتے تھے. نہیں، بالآخر مشکل کشا کا باپ آگے بڑھا. کہ بابا اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. جی بیٹا. کہ بابا ایسا نہ کریں کہ ہم قرآن دازی کر لیں. آپ نام لکھ کے، پرچیوں پہ جیسے نام لکھے جاتے ہیں تو آپ نام لکھ کے ڈال دیں. ایک نام نکال لیں گے. وہ جن کا نام نکلا، کہ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا آ گیا تو، آپ کا آ گیا تو. کہ بابا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. قسم بخدا اس جواب کے معیار کو کوئی سمجھے. کہ بابا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، میرا آ گیا تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کہا بیٹا مشورہ تو ٹھیک ہے، چلو لاؤ عرب کے مشہور واقعوں میں سے لاؤ. پرچیاں ڈالی گئیں، سب کے نام لکھے گئے. کس نے لکھے؟ اپنا اپنا نام سب نے خود لکھا. باپ نے نہیں لکھے، سب نے اپنا اپنا نام خود لکھا اور رکھ دی گئی سب کو ایک جیسی سب. اچھا اب اٹھائے کون؟ سب نے اپنا اپنا نام لکھا تو باپ اٹھائے؟ نہیں بھائی نہیں. تو کون اٹھائے؟ سب کھڑے ہیں. سرکار عبدالمطلب بھی بیٹھے ہوئے. کون اٹھائے؟ ارے کوئی تو اٹھاؤ، یا وہ آ کے اٹھائے جس کو دینا ہے. اٹھاؤ. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہی بات، مشکل کشا کا باپ آگے بڑھا. کہا بابا اجازت ہو تو کچھ عرض کر. جی بیٹا. کہا بابا ہم میں لاڈلا بھی سب کا ہے، پیارا بھی سب کا ہے، احترام بھی سب کا ہے، اور سب سے چھوٹا ہے. تو آپ عبداللہ سے کہیں وہ اٹھا لیں. عبداللہ سے کہیں وہ اٹھا لیں، وہ اٹھا لیں، وہ اٹھا لیں. اب سب بیٹے کھڑے ہوئے ہیں. ایک باپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اس کے برابر عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبداللہ بیٹھا. اب مخاطب کر کے بیٹا کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا بابا جیسے آپ کہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا بابا اگر آپ کہیں گے تو میں اٹھا لیتا ہوں. چلے پھر بیٹا بسم اللہ کریں. عبداللہ نے بسم اللہ کی اور ایک پرچی پر ہاتھ رکھ کے اٹھانے سے پہلے بابا کو دیکھ کے کہا اٹھا لوں. آپ سمجھ، پتہ نہیں، میری دعا ہے کہ آپ وہ سمجھ رہے ہوں. میں نے جس طرح رک کر دھیرے دھیرے واقعہ پڑھ رہا ہوں.
پرچی پہ ہاتھ رکھ لیا، بند ہیں، بند ہیں، ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں باب اٹھا لوں؟ اب زومانی نظروں سے سرکار ابو طالب نے عبداللہ کو دیکھا اور پھر ابو طالب کو دیکھا ہے، ابو طالب نے عبداللہ کو دیکھا ہے اور پھر عبد المطلب کو دیکھا ہے، اور دونوں نے ایک ساتھ کہا اٹھا لیں۔ اس پرچی کو اٹھایا، اٹھا کر لا کر بابا کے ہاتھ پہ رکھی، سرکار عبد المطلب نے حمزہ کے ہاتھ پہ رکھی، سرکار حمزہ نے آگے بڑھاتے سرکار عمران کے ہاتھ پہ رکھی، انہوں نے واپس سرکار عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھی۔ پرچی کے آتے ہی سرکار عبداللہ نے کہا بابا واپس رکھ دوں؟ کہا بیٹا آپ نے اٹھائی ہے، آپ ہی کھولیے۔ کہا بابا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میرا نام ہوگا، تو اس میں کیا ہے؟ یہ کہہ کے کھولا تو عبداللہ لکھا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گویا ہاتھ رکھتے ہوئے پتا تھا، گویا کہتے ہوئے پتا تھا۔ کہا بابا میرا نام ہے سرکار عبد المطلب؟ نہیں۔ کہا بابا دیکھیں اگر میں نہیں تو پھر کون؟ اگر میں نہیں تو پھر کون؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، ایک قدم آگے بڑھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سرکار ابو طالب تھے۔ عبداللہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھائی فیصلہ تو بابا کا ہے، سننا فیصلہ تو بابا کا ہے، ہاں اگر آپ نہیں تو پھر میں۔ یہ کہہ رہے تھے، اب ابو طالب کے شانے پہ یہ ہاتھ آیا، کہا بھیا فیصلہ تو بابا کا ہے، اگر آپ نہیں تو پھر حمزہ ہے۔ اس تسلسل میں چلتا رہا۔ سرکار ابو طالب نے کہا اچھا تم سب باہر جاؤ عبداللہ کو چھوڑ کر، سننا سب باہر جاؤ عبداللہ کو چھوڑ کر۔ سب باہر چلے گئے۔ اب یہ عبداللہ جانے، ابا عبداللہ جانے اور اللہ جانے کہ ان کی کیا آپس میں بات ہوئی، لیکن جب دروازہ کھلا ہے تو سرکار عبد المطلب نے کہا ابو طالب، کہا جی بابا، کہا جاؤ سرخ رنگ کی آنکھوں والے سب سے قیمتی 100 اونٹ ہم اس کے صدقے میں، جاؤ، اور صرف آج ہی نہیں جب جب لوٹ کر یہ دن آتا رہے گا 100 اونٹ صدقہ کریں گے ہم نے عبداللہ کے بدل میں اللہ کے بندوں کے رزق کا وعدہ لیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیفیت کیا ہے، لیکن آخری لمحے ان پہ رکیے کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے نا، بھائیوں کا رشتہ ہے نا، تو معاملہ ایسا ہے، لیکن رکیے۔ کہا ہم نے عبداللہ کے بدل میں اللہ سے اللہ کے بندوں کے رزق کی تجارت کر لی ہے۔ 100 اونٹ، اس وقت مکے میں بندہ اتنا نہیں تھا کہ 100 اونٹ حلال ہو تو وہ کھا جائے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کہ مکہ ہی نہیں کہاں تک، اور کہا یہ دن آتا رہے گا اور یہ کام ہوتا رہے گا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، تم نے آج کی کیلکولیشن کی ہے، انفلیشن میں تم ریٹ جہاں بھی لے جاؤ گے مہنگائی بھی ویسے ہی ہوتی ہے، رقم کی جو قدر ہے وہ اسی جگہ رہتی ہے۔ 100 اونٹ جتنا آج قیمتی ہے اتنا ہی اس وقت قیمتی تھا۔ غریب تھے، کچھ تھا نہیں پاس،
بچوں کی پرورش گھر نہیں کر سکتے تھے، بابا چلے گئے، ماں پردہ کر گئیں، یتیم تھے تو پھر انہیں بھیج دیا گیا کہیں پرورش کے لیے، غریب تھے۔ کمال ہو گئی ہے، میں صدقے نہ جاؤں ایسے غریب کے جو اللہ سے تجارت کرے بندوں کے رزق کی۔ آپ نے وزن ہی نہیں سمجھا ہے بات کا، جو اللہ سے تجارت کر رہا ہے بندوں کے رزق کی۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایمپائر کو تو چھوڑ دیں آپ، صرف اگر یہیں پر آ جائیں کہ اونٹ کتنے ہوں گے کہ اس میں سے 100 تو صدقہ کر رہے ہیں۔ کل آؤں گا سرکار عبد المطلب پر، اور وہ گوشے سرکار عبد المطلب کے جو آپ اسکول کی کتابوں میں مجلسوں میں جو سنتے رہے وہ نہیں، کل اسی تناظر میں جیسے آج عبداللہ سنا ہے آپ نے، عبد المطلب بتاؤں گا کیا ہوگا ایمپائر عبد المطلب کا، کیا ہوگی ذات۔ کون ہے عبد المطلب جس کے سامنے عبداللہ، حمزہ، ابو طالب جیسے بیٹے ایسے، وہ بادشاہ کون ہوگا؟ شجرہ الہیہ۔ شجرہ الہیہ عام طور پر ہماری علمی اور ہماری غیرت کی ضعیفی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بادشاہ محمد سے جیسے جیسے شجرہ اوپر کی طرف جائے گا ویسے ویسے معاملات کم ہو جائیں گے، ویسے ویسے عمارت کم ہوگی، ویسے ویسے عظمت کم ہوگی۔ غلط، اس کے اپوزٹ ہے، جیسے جیسے اوپر جائے گا عظمت بڑھے گی، قدر بڑھے گی، منزلت بڑھے گی۔ تو سوچو ابھی تو بات محمد کے مالک تک آئی ہے، اور جب بات جائے گی اس تک جو علی کا بھی مالک، محمد کا بھی مالک، عبداللہ کا مالک، عبد المطلب کا مالک، جو ہاشم کا مالک ہے، تو سوچو وہ عدنان کون ہے؟ کون ہے جس کا ذکر ہی نہیں ہوا؟ خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو کہ عدنان کے آخری بیٹے کے آنے سے پہلے عدنان کا ذکر سن رہا ہے۔ اس سے آگے کا جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ عدنان کا آخری بیٹا ہے، آل عدنان، کیونکہ عدنان سے اوپر جانے سے تو محمد نے منع کیا ہے۔ ہم مورخین بھی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اوپر روایاتی ضعیف ہیں، سب مانتے ہیں، سارے، انگریز مورخ بھی مانتا ہے، عرب کا مورخ بھی مانتا ہے، اسے کہیں جی اس سے اوپر تاریخ جو ہے اس کو پراپر محفوظ ہی نہیں کیا گیا۔ اب تاریخ کو محفوظ کرتے نہ کرتے بھاڑ میں جائیں، مولا محمد نے کہہ دیا ہمارے شجرے کو اجداد نے عدنان سے اوپر مت لے کر جاؤ، مت لے کر جاؤ۔ یعنی جو بات محمد پہ آ کے ختم ہوتی ہے وہ شروع عدنان سے ہوتی ہے، شروع عدنان سے ہوتی ہے۔ یہ ابھی آپ کو ابھی یہیں پر بعد از مجلس ابھی فوراً یہ نیاز ملے گی آپ کو، یہ مولا محمد کی طرف سے ہے۔ جون سا مرضی محمد سمجھے، محمد محمد ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے، یہ مولا محمد کی طرف سے ہے۔ سرکار عبداللہ کی نیاز ہے، یہ سیب آپ کھائیں، گھر لے جائیں، آپ کی مرضی، یہ نیاز عبداللہ ہے۔ دو زوات تھے جنہوں نے ایک ساتھ، جیسے
ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ ہوتا ہے نا، عہد ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ رکھتا ہے اوپر، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دو زوات نے عہد کیا تھا، ایک نہیں دو زوات نے. کیا؟ ایک تھی عبد المطلب اور ایک تھے ابو طالب. جب نام قرہ میں آیا نا عبداللہ کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ محمد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ نہ تو پھر سرکار مولا محمد کے لیے سرکار عبداللہ کی قربانی کو بدل دیا گیا. اور اسی بات کا فخر کرتے تھے مولا محمد. خطبہ حجت الوداع آخری خطبے میں مولا محمد نے فخر کرتے ہوئے کہا میں دو قربانیوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ. کیوں؟ بکواس کرنے والے تو میں نے کہا نا اعتراض لے کے آتے ہیں جی جب وعدہ کیا تھا تو پھر پورا کرنا چاہیے تھا، یہ بدل والی روایت غلط ہے، ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے فلاں. اچھا جب وعدہ کیا تھا تو پورا کرنا چاہیے تھا، کیوں دمبا بھیجا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلنے دینی چاہیے تھی. اگر وہاں بیٹے کی جگہ دمبا آ سکتا ہے وہ بھی ایک، تو پھر یہاں بیٹے کی جگہ اونٹ بھی آ سکتے ہیں وہ بھی 100. میزان اللہ کا بنایا ہے، اللہ کا بنایا میزان. اس بات پہ فخر کیا ہے بادشاہ، میں دو قربانیوں کا بیٹا ہوں، دو قربانیوں کا. اور سرکار عبد المطلب اور سرکار ابو طالب نے یہی قربانی، جب یہ اونٹ قربان کیے جا رہے تھے نا سرکار عبداللہ پر، صدقہ کر جا رہے تھے، قربانی کی جا رہے، سب کھاؤ، کھاتے جاؤ سب. اور پھر رپیٹ ہوتا رہا، یہ رپیٹ ہو، سرکار ابو طالب نے رپیٹ کیا. اب اللہ جانے امپائر کا عالم کیا ہوگا، کل کسی حد تک بیان ہوگا. تب اسی واقعے کے وقت جب یہ پہلی بار ہوا ہے نا، بادشاہ کمرے سے باہر آئے، ہاتھ پہ ہاتھ سرکار عبداللہ نے رکھا، سرکار ابو طالب نے رکھا. کہا جو بھی، اب آپ دیکھیے گا یہ والی بھی آخری جملے، یہ والی روایت بھی آپ کہیں گے کہیں سنی سنی لگ رہی ہے. آل محمد میں سب کچھ انفینٹی کی طرح رپیٹ ہوتا ہے. یہ پہلی بار کب اور کہاں ہو رہا تھا؟ سرکار عبد المطلب اور ابو طالب سرکار عبداللہ کی قربانی کے بدل میں نیاز، صدقہ، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کہہ دو. کیوں؟ عبداللہ کا صدقہ محمد کی نیاز سے بڑھ کے ہے. کاش آپ کے دل تک بات پہنچ جائیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب یہ دو، یہ باپ اور یہ بیٹا، یہ کہہ رہے تھے جو بھی جہاں بھی ہمارے اس بھائی، اس بیٹے کی، اس قربانی کے بدل کی یاد کرتے ہوئے اسی کی طرح عبداللہ کی نظر کرے گا، تو جیسے یہ ایک ایک اونٹ جا رہا ہے، جس جس شکم میں جا رہا ہے اس شکم کے رزق ذمہ دار ہم ہو رہے ہیں. جہاں جہاں عبداللہ کی نیاز جائے گی، ہر اس گھر اور اس شکم کے رزق ذمہ دار ہم ہوں گے. کس نے کہا؟ جس نے اللہ سے بندوں کے رزق کی تجارت کی ہے. بھیا قبلہ ڈاکٹر سید امیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام ہو، وہ سرکار عبداللہ کی نیاز کیا کرتے تھے اس طرح. آج جب پڑھنے آ رہا تھا، بس یوں سمجھیے کہ یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے وعدہ لیا، بس انہی کے کہنے پر
یہ محمد کی طرف سے ان کے بابا کی نیاز ہے تو فقط ایک سیب، لیکن اس ایک سیب پر 2 رازقین کا وعدہ ہے، 2۔ اللہ خیر الرازقین، وہ خیر ہے رازقین میں، 2 تو بتائے میں نے، تجارت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا عبداللہ کی نیاز جس شقم میں جائے گی، جس گھر میں جائے گی، اس کے رزق کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ آج یہ نیاز لے لینا، کھا کر پھر ایسے بے فکر ہو کے سکون میں رہنا جیسے تم نے اپنی کفالت اپنے ہاتھ سے عبد المطلب ابو طالب کے ہاتھ میں رکھ دی۔ صدقہ ہے عبداللہ کا، عبداللہ کا۔ کون عبداللہ؟ بادشاہ مولا محمد جب تشریف لائے ہیں تو سرکار عبداللہ جا چکے تھے۔ سرکار محمد نے ظاہری چہرہ سرکار عبداللہ کا نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے آج تک سنی ہے یا نہیں، یقیناً جو پہلے روایت پڑھی میں نے آپ کے لیے نہیں تھی، تو پھر یہ بھی آپ کے سماعتوں سے نہیں گزری۔ مولا محمد نے پردہ کرتے ہوئے انہی ایام میں، جن ایام میں بادشاہ گھر تھے، جس دن پردہ کیا ہے اس سے 1 شب پہلے کی بات ہے یہ، مولا حسین کو بلایا اپنے پاس اور کہا بیٹا ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین فوراً اٹھے، بادشاہ محمد نے ہاتھ تھاما ہوا تھا تو اپنے نانا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ چہرے پہ، کیونکہ رخسار پہ آنسو آ رہے تھے، صاف کرتے ہوئے کہا جی نانا میں بابا کو بلا کے لاتا ہوں۔ مولا محمد نے ہاتھ تھاما، کہا نہیں میرا لگتے جگر، یہ وصیت میں نے تجھے کرنی ہے، تجھے کرنی ہے۔ کہا نانا مجھے؟ کہا ہاں بیٹا یہ وصیت ہے ہی تیرے لیے۔ کہا نانا حکم کریں۔ کہا دیکھ بیٹا میں پردہ کر رہا ہوں لیکن ایک کام تیرے ذمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا نانا حکم کریں۔ کہا دیکھ حسین میں تیری آنکھوں کے نور میں بدل جاؤں گا، میں تیری آنکھوں سے دیکھتا رہوں گا۔ دیکھ حسین تیرے پاس ایک بیٹا آئے گا، یہ میں دعا دے رہا ہوں، تیرے پاس ایک بیٹا آئے گا وہ بالکل میرے بابا کی شبیہ ہوگا۔ حسین میں اپنے بابا کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ حسین تو جب بھی علی اکبر کو دیکھنا پلٹ کے پھر دوسری بار ضرور دیکھنا، ایک بار اپنی طرف سے، ایک بار مجھ محمد۔ ایک بار مجھے محمد کی طرف سے۔ عزادارو ایسے ہی نہیں، علی اکبر کے ساتھ جو معاملات تھے حسین کے، آج آپ سمجھیں گے کہ ان کی نوعیت اس نہج پر کیوں تھی۔ صرف ایک بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، علی اکبر کے ساتھ حسین کیسے بندھا ہوا ہے اللہ جانے۔ جب اکبر کو میدان میں بھیج رہا ہوگا حسین بن کے بھیجا ہوگا یا محمد بن کے بھیجا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے، آج سمجھ میں آیا
جب اکبر نے میدان سے آواز دی تھی نا بابا میرا لاشے پہ نہ آنا، تو بہن کہہ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی اکبر ادھر سے بلا رہا ہے، حسین ادھر جا رہا ہے، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب سمجھو گے کیوں محمد نے کہا تھا میں تیری آنکھوں کا نور بنوں گا۔ وہ پرچھی اکبر کے نہیں عبداللہ کے سینے میں لگی اور محمد کو نظر